تیری توصیف کیسے کروں میں بیان، آمنہ کے قصے تیری کیا بات ہے، تیری توصیف کیسے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام سیرت صادقین لے کے میں قائم ٹی وی کراچی اسٹیشن سے بطول زہرا آپ کی میزبان حاضر خدمت ہوں، اور ہمارے ساتھ ہماری مہمان معروف مذہبی اسکالر ڈاکٹر ثروت عسکری صاحبہ موجود ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ۔ جو پروگرام کیا تھا اپنا سیرت صادقین پر، تو اس میں ہم نے گفتگو کی تھی دور جاہلیت اور رسول اللہ کی ولادت سے قبل عرب کے حالات کیا تھے، اس پہ ہم نے اختتام کیا تھا۔ آج ہم جو ہے وہ آپ سے اسی کو آگے بڑھاتے ہوئے سوال یہ کریں گے کہ جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تو اس وقت عرب میں کیا معجزات رونما ہوئے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میں بطول آپ کی خدمت میں، قائم ٹی وی کینیڈا کی تمام انتظامیہ کی خدمت میں، اور آپ کے توسط سے تمام عالم اسلام میں جہاں جہاں پر بھی یہ ٹرانسمیشن دیکھی جا رہی ہے، ان تمام ناظرین کی خدمت میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد بسعادت کی مبارکباد پیش کرنا چاہتی ہوں۔ اور یہ وہ عظیم تہنیت ہے کہ جس کو دینے کے لیے اللہ کے فرشتے بھی تشریف لاتے ہیں، اور یقیناً یہ رنگ، یہ خوشبو، یہ پرنور، یہ مقدس، یہ برکتیں، یہ رحمتیں اس امر کی دلیل ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کا جشن منایا جا رہا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کائنات میں تشریف لائے تو کائنات کی تقدیر بدل گئی۔ میں یہ چاہتی ہوں کہ آج کے پروگرام کی ابتدا بھی اپنے ہی ایک نعتیہ کلام سے کروں، اور اس کے بعد ہم اس گفتگو کو آگے بڑھائیں کہ کس قدر آپ کی ہے نظر کرم جانتی ہوں، کس قدر آپ کی ہے نظر کرم جانتی ہوں، بے شک، اور میں اس میں محمد کا بھرم جانتی ہوں۔ سبحان اللہ۔ کس قدر آپ کی ہے نظر کرم جانتی ہوں، اور میں اس میں محمد کا بھرم جانتی ہوں۔ آپ کی حسن نظر چاہیے آقا مجھ کو، آپ کی حسن نظر چاہیے آقا مجھ کو، آپ ہیں بحر عطا اور کرم جانتی ہوں۔ سبحان اللہ۔ سارے کونین میں ہادی جہاں آپ بنے، سارے کونین میں ہادی جہاں آپ بنے، سب میرے دور ہوئے رنج و علم جانتی ہوں، اور میرے سرکار مدینہ مجھے بلوائیں گے۔ انشاءاللہ۔ آمین ثم آمین۔ کہ میرے سرکار مدینہ مجھے بلوائیں گے، ہے یہی ناز مجھے ان کا حشم جانتی ہوں۔ سبحان اللہ۔ اور آمنہ بنت وہب آپ کی قسمت چمکی، آمنہ بنت وہب آپ کی قسمت چمکی، گود میں آ گیا وہ شاہ امم جانتی ہوں، اور جب مدینہ میرے سرکار کی آمد سے بنا، جب مدینہ میرے سرکار کی آمد سے بنا، بس اسی کو میں مقدس وہ حرم جانتی ہوں، اور اب مدینہ مجھے بلوائیے آقا میرے، الہی آمین۔ اب مدینہ مجھے بلوائیے آقا میرے، یہ ہے ثروت کی دعا ان کا کرم جانتی ہوں، اور میں اس میں محمد کا بھرم جانتی ہوں۔ سبحان اللہ، بہت 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 عمدہ لکھا آپ نے، ماشاءاللہ۔ اب مجھے آپ اس پہ روشنی ڈالیے کہ جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تو اس وقت عرب میں کیا معجزات رونما ہوئے؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت سے قبل، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ اس سے پہلے عرب کے حالات بہت زیادہ ناگفتگو تھے، اور یقیناً یہ معاشرہ ایک ایسی تباہی کے دہانے پر پہنچ چکا تھا کہ جس کے بعد کسی نہ کسی ہادی برحق، کسی نہ کسی رہنما، کسی نہ کسی ایسی شخصیت کی آمد اللہ کی جانب سے ہونی ہے کہ جو کہ آخر زمانے میں عدل اور انصاف کو پر کر دے گا۔ اس لیے کہ پروردگار عالم کا یہ وعدہ ہے، جو کائنات کے پہلے ہادی تھے وہ کائنات کے پہلے انسان ہیں، یعنی حضرت آدم علیہ السلام۔ پروردگار عالم نے ہدایت کے بغیر کسی بھی شخص کو نہیں چھوڑا۔ تو عرب کے قبل از اسلام جو ہمیں جاہلیت عرب کے حالات نظر آتے ہیں، اس میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت بسعادت، لیکن میں چاہتی ہوں کہ خاندان بنو ہاشم میں بھی پروردگار عالم کچھ انتظام فرما رہا تھا کہ کس طریقے سے اس عظیم شخصیت کی آمد ہوتی ہے۔ تاریخ یہ کہتی ہے کہ حضرت عبد المطلب نے کوئی منت مانی تھی کہ جب پروردگار عالم مجھے 10 بیٹے عطا کرے گا تو میں ان میں سے ایک بیٹے کو اللہ
اللہ کے گھر یعنی خانہ کعبہ پر صدقہ کر دوں گا۔ اب 10 بیٹے تھے، اس میں سب سے زیادہ خوبصورت حضرت عبداللہ یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد گرامی تھے۔ آپ کا حسن و جمال دیکھنے والوں کی نگاہوں کو خیرہ کر دیا کرتا تھا۔ اب حضرت عبد المطلب نے جب قرعہ نکالا 10 بیٹوں میں سے تو حضرت عبداللہ کا نام آیا۔ حضرت عبداللہ کا جب نام آیا تو ظاہر ہے ایک گھر میں قیامت آ گئی، کوہرام مچ گیا، رونا پیٹنا مچ گیا، بلکہ تمام مکے کی سرزمین پر یہ نوجوان اس قدر محبوب تھا لوگوں کے دلوں میں اس قدر گھر کیے ہوا تھا کہ لوگوں نے کہا کہ نہیں اے عبد المطلب دوبارہ قرعہ نکالیے، کئی مرتبہ قرعہ نکالیے۔ آخر میں یہ طے پایا کہ ایک جانب حضرت عبداللہ کا نام قرعہ میں ڈالا جائے گا اور دوسری جانب اونٹوں کی تعداد کو بڑھایا جائے گا، یہاں تک کہ 100 اونٹوں تک بات پہنچ گئی۔ اور جب 100 اونٹوں تک بات پہنچ گئی تب حضرت عبداللہ کا نام قرعہ فال میں نہیں آیا بلکہ 100 اونٹوں کا نام آیا۔ بس یہی وہ وقت تھا، یہی وہ مقام تھا کہ جب حضرت عبد المطلب نے 100 اونٹوں کی قربانی پیش کی راہ الہی میں، اور حضرت عبداللہ کا فدیہ قرار پائے یہ 100 اونٹ۔ اور کہتے ہیں کہ اس دن مکے میں صرف انسانوں کی دعوت نہیں تھی بلکہ پرندوں کی بھی دعوت تھی، چرندوں کی، جانوروں کی بھی دعوت تھی، اس لیے کہ 100 اونٹوں کا گوشت تھا اور اسے راہ خدا میں قربان کر دیا تھا حضرت عبد المطلب نے۔ تو حضرت عبداللہ ایک ایسے نوجوان تھے کہ جن کا چہرہ، جن کی خوبصورتی، جن کا شکل و شمائل، جن کی پاکیزہ نوجوانی، جن کے انداز اور اطوار ایسے تھے کہ جو مکے کی سرزمین پر ان کو سب کی نگاہوں میں محبوب بنائے ہوئے تھے۔ تو یہ کیسے ممکن ہے کہ جب تمام مکہ محبت کرتا ہو تو اپنے ہی گھر کے افراد ان تمام خوبیوں سے واقف نہ ہوں۔ تو اپنے گھر کے افراد بھی یعنی خاندان بنو ہاشم میں بھی حضرت عبداللہ کا بہت چرچا تھا۔ اور یہ خاندان جیسے کہ آپ نے خود تواریخ میں پڑھا ہوگا کہ حسینوں کا خاندان ہے، قمر بطحہ اسی خاندان میں ہے، قمر بنو ہاشم اسی خاندان میں ہے۔ تو حضرت عبداللہ کے حسن و جمال نے مکے کی سرزمین پر بہت ساری لڑکیوں کے دل میں یہ تمنا تھی کہ حضرت عبداللہ کی وہ بیوی بنے، لیکن پروردگار عالم نے منتخب کسی اور کو کر رکھا تھا کہ حضرت آمنہ بنت وہب کہ جو حسن و جمال میں چندے آفتاب تھیں اور چندے مہتاب تھیں، ان کو رب العالمین نے منتخب کیا کہ پروردگار عالم کی جانب سے وہ جو آخری نبی آ رہا ہے ان کے صدف عصمت میں، ان کے بطن مبارک میں وہ پروان چڑھے اور حضرت آمنہ بیاہ کر حضرت عبداللہ کے گھر میں تشریف لے آئیں۔ اور جب آپ حضرت عبداللہ کے گھر میں تشریف لائیں تو روایت یہ کہتی ہے کہ اس زمانے میں عرب میں دستور یہ تھا کہ بی بی آمنہ کے خاندان میں کہ دولہا کم از کم 3 دن تک اپنے سسرالی گھر میں قیام کیا کرتا تھا۔ تو تواریخ یہ کہتی ہے کہ شاید یہی وہ 3 دن تھے کہ جس میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حمل جناب آمنہ بنت وہب کو ٹھہرا تھا، اور اس کے بعد اس عظیم امانت کی امین بن کر جناب آمنہ بنت وہب تشریف لائیں گے حضرت عبداللہ کی زوجہ اپنے گھر۔ اور یہاں تک کہ روایت یہ کہتی ہے کہ حضرت عبداللہ کسی سفر پہ تشریف لے گئے تھے اور وہاں پر ان کی رحلت ہو گئی راستے میں، اور جب یہ خبر آئی ہے تو یہ پورے خاندان کے واسطے نہایت اندوہناک خبر تھی، نہایت صدمے کا باعث تھا، اس لیے کہ وہ بچہ جسے 100 اونٹوں کے مقابلے میں محفوظ کیا گیا تھا وہ اب چند دنوں کے بخار میں دنیا سے گزر گیا۔ بہرحال حضرت آمنہ بنت وہب کے لیے یہ وقت بڑا سخت تھا، اس لیے کہ ایک جانب محبوب شوہر سے جدائی تھی، دوسری جانب یہ بھی احساس تھا کہ شوہر کی امانت کو وہ دنیا میں لانے کا سبب بننے والی ہیں، اور تیسری یہ وہی سال تھا کہ جب ابرہہ کے لشکر نے حملہ کیا تھا مکہ معظمہ پر۔ اچھا ابرہہ کا لشکر کیونکہ اہمیت کا حامل اس لیے تھا کہ عربوں نے کبھی ہاتھی نہیں دیکھے تھے، وہاں پہ اونٹ ہوا کرتے تھے، وہاں پہ گھوڑے ہوا کرتے تھے، تو جب ابرہہ کے لشکر میں ہاتھی آئے تو لوگوں کے لیے یہ بڑی تعجب کی بات تھی۔ اب پورے مکے میں شور مچ گیا اور یہاں تک باتیں ہو رہی تھی کہ سنا ہے کہ یہ ابرہہ کا لشکر جو ہے یہ عورتوں اور بچوں کو غلام اور کنیز بنا لے گا۔ تو ظاہر غلام اور کنیزوں کے ساتھ کیا سلوک کیا جاتا ہے یہ بھی سب کے ذہن فکر میں موجود ہے۔ تو حضرت آمنہ بنت وہب ان کے لیے یہ بڑا مشکل وقت تھا
کہ ایک جانب مکے کی سرزمین پر یہ باتیں ہو رہی ہیں، دوسری جانب محبوب شوہر سے جدائی بھی ہے۔ بہرحال حضرت آمنہ کو پروردگار عالم نے منتخب کیا اس عظیم سعادت کے لیے، اس بزرگی کے لیے، اس شرف کے لیے کہ رہتی دنیا تک آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ ماجدہ، والدہ مبارکہ قرار پائیں۔ بہرحال روایت یہ کہتی ہے کہ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کا وقت آیا تو تواریخ یہ کہتی ہیں کہ آپ ایک حجرے میں موجود تھیں۔ آپ نے اپنی والدہ سے فرمایا، کہا کہ میں چاہتی ہوں کہ حجرے میں جا کر کچھ دیر اپنے شوہر کو یاد کروں، اپنے شوہر کی یاد میں گریہ کروں۔ اور آپ کی والدہ نے کہا کہ بیٹی بے شک تمہارا شوہر اس لائق تھا کہ تم اس کو یاد کرو اور اس کے یاد میں گریہ کرو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس کو ابھی مزید ہم کنٹینیو کرتے ہیں، ایک چھوٹے سے بریک کے بعد ہم دوبارہ حاضر خدمت ہوتے ہیں، تب تک کے لیے ہمارے ساتھ ہی رہیے۔ آمنہ کے قصے تیری کیا بات ہے، تیری توصیف کیسے کروں میں بیان۔ جی ناظرین، بریک کے بعد میں بطول زہرا قائم ٹی وی کراچی اسٹیشن سے پروگرام سیرت ساتقین لے کے دوبارہ حاضر خدمت ہوں۔ بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے وقت جو ہے وہ عرب میں کیا معجزات رونما ہوئے، اور وہی سوال ہمارا آگے کنٹینیو چل رہا ہے، اور ہم اپنی مہمان ذاکرہ سے جو ہے وہ جناب ڈاکٹر ثروت عسکری صاحبہ سے اس سے کہیں گے کہ آپ اس کو دوبارہ سے کنٹینیو کریں، آگے پہنچائیں۔ تو روایت یہ کہتی ہے، جہاں پر ہم وقفے پہ جانے سے پہلے موجود تھے، میں وہیں سے ابرہہ کا لشکر آغاز کروں گی۔ نہیں، ابرہہ کا لشکر گزر چکا ہے، بلکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جب ولادت کا وقت آیا تو جناب آمنہ بنت وہب نے اپنے حجرے کے دروازے کو بند کر لیا، اور یہی وہ وقت تھا کہ جب پروردگار عالم نے، ہم اس صبح بہارا کی بات کرتے ہیں کہ جب پروردگار عالم نے اس آخری نبی کو کائنات میں بھیجا کہ جو آمنہ کا لال ہے، جو عبداللہ کا یتیم بیٹا ہے، جو کہ عبد المطلب کا پوتا ہے، جس کی قسمیں قرآن مجید میں کھائی گئی، یا ایھا المزمل کہہ کر، یا ایھا المدثر کہہ کر، یاسین کہہ کر، طٰہٰ کہہ کر، بشیر و نذیر کہہ کر، سراج منیر کہہ کر۔ روایت یہ کہتی ہے کہ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم متولد ہوئے تو روایت یہ کہتی ہے کہ جس حجرے میں جناب آمنہ بنت وہب موجود تھی، وہ حجرہ پورا کا پورا روشن ہو گیا۔ اتنی روشنی تھی کہ زمین پر اگر سوئی پڑی ہو تو وہ بھی نظر آ جائے، وہ بھی اٹھا لی جائے، بلکہ اس نور کا سلسلہ اتنا دراز ہوا کہ روایت یہ کہتی ہے کہ شام کے محلات نظر آنے لگے، قیصر و کسریٰ کے گنگورے لرز گئے، سابا کی نہر خشک ہو گئی، فارس کا آتش کدہ جو کہ 1000 برسوں سے جل رہا تھا وہ بجھ گیا، اور بت جو تھے وہ سرنگو ہو گئے، اور یقیناً ایک عظیم شخصیت کی آمد تھی۔ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جب آمد و سعادت ہوئی تو دعائے ابراہیم اور نبید مسیحا ہوئے پہلوئے آمنہ سے حویدہ، دعائے خلیل اور نبید مسیحا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعا تھی، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی دعا تھی، اور تمام انبیاء ما سبق نے سابقہ کتابوں میں ان کی آمد کی خبر دی تھی اور ان کی آمد کی خوشخبری سنائی تھی۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت بسعادت ہوئی، اور ان کی ولادت سے قبل بھی جناب آمنہ کہتی ہیں کہ مجھے یہ احساس ہو گیا تھا کہ میرے بطن میں جو بچہ ہے وہ کوئی معمولی بچہ نہیں ہے، یقیناً وہ کوئی عظیم المرتبہ شخصیت ہے۔ وہ کہتی ہے کہ مجھے کوئی گرانی محسوس نہیں ہوئی، بلکہ میں جدھر سے جاتی تھی مجھے پرندے، چرندے، درخت، پتھر سلام کیا کرتے تھے۔ اچھا، یہی معجزہ ہم دیکھتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ میں نظر آتا ہے کہ آپ چھوٹے سے تھے، عالم کمسنی میں تھے، مگر جب آپ مکے کی چہراہوں پہ نکلتے تھے تو ایک ایک نباتات کا ایک ایک خوشہ، ایک ایک درخت، ایک ایک پودا، ایک ایک گھاس، ایک ایک پتا کہتا تھا کہ السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ بالکل اسی طریقے سے جب آپ صحرا میں نکل جاتے تھے تو ریت کی مٹی کے ذرے آپ کو سلام کیا کرتے تھے، آپ کو پتھر سلام کیا کرتے تھے۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے ہی معجزات کا آغاز ہو گیا، اور روایت یہ کہتی ہے کہ جب آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیونکہ دنیا میں یتیم تشریف لائے تھے، حضرت عبداللہ کی رحلت ہو چکی تھی، اور اس وقت ہمیں ایک
کنیز نظر آتی ہیں ام ایمن، اور جناب آمنہ بنت وہب کا ہمیں تذکرہ ملتا ہے تاریخ میں، اور بڑی خوشیاں منائی گئی تھیں مکے میں، بلکہ خاندان بنو ہاشم میں بڑی خوشیاں منائی گئی تھیں، قبیلہ قریش میں بہت خوشیاں منائی گئی تھیں۔ روایت یہ کہتی ہے کہ ابو لہب جس کی لونڈی سویبہ نے اس کو آ کر یہ خبر دی تھی کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت و سعادت ہو گئی، تو اس نے اسے آزاد کر دیا تھا اس خوشی میں۔ اچھا، تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عالم کمسنی سے ہی اپنے خاندان کے واسطے آنکھوں کا تارا تھا، اپنے گھرانوں کے واسطے آنکھوں کے تارے کی حیثیت رکھتے تھے، اور جب آپ عالم کمسنی سے ہی آپ کی شخصیت ایسی تھی، کہتے ہیں ہمارے یہاں کہ پوت کے پاؤں پالنے میں نظر آتے ہیں، بچہ کمسن ہوتا ہے لیکن اس کے اوصاف دیکھ کر معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ کچھ نہ کچھ ضرور دنیا میں کر دکھائے گا۔ تو یہ وہ بچہ تھا کہ جس کا بچپن دیگر بچوں سے مختلف تھا، جس کا لڑکپن مکے کے دیگر لڑکوں سے مختلف تھا، جس کی جوانی نوجوانی مکے کے دیگر نوجوانوں سے مختلف تھی، جس کی جوانی دیگر جوانوں سے مختلف تھی، اور جب یہ شباب کی منزل پر آئے تب بھی یہ دیگر افراد سے مختلف تھے۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عالم کمسنی میں 5 یا 6 برس کے ہیں، اپنے ننیالی محلے تشریف لے گئے اپنی والدہ کے ساتھ، واپس آتے ہوئے مقام ابوہ پر جناب آمنہ بنت وہب کی رحلت ہو گئی، اور آپ ایک کنیز کے ساتھ یعنی ام ایمن جن کا نام ہے۔ اور کیا آپ کی عمر مبارک کیا تھی؟ 5 یا 6 برس۔ 5 یا 6 برس کی عمر میں یہ بچہ جو کہ یتیم بھی تھا اب ماں کے سائے سے بھی محروم ہو گیا۔ اچھا، جب ام ایمن اس بچے کو لے کر تشریف لائی ہیں تو یہ بچہ جس کا چہرہ 14ویں کی چاند کی مانند دمکتا تھا، حضرت عبد المطلب نے اپنی آغوش کو پھیلا دیا اور اس طریقے سے سینے سے لگایا اور اس طریقے سے اپنے پوتے کی نگہداشت میں پرورش میں مصروف ہوئے کہ یہ وہ نور نظر تھا، یہ وہ عزیز جان پوتا تھا۔ ویسے ہی اگر بیٹا دنیا سے گزر جائے تو اس کی اولاد دادا دادی کو بہت پیاری ہوا کرتی ہے، لیکن یہ بچہ وہ بچہ تھا جو کہ عام بچوں سے مختلف تھا۔ روایت یہ کہتی ہے کہ خانہ کعبہ میں حضرت ابو طالب کے واسطے ایک مسند بچھائی جاتی تھی۔ ظاہر ہے آپ سردار قریش تھے، آپ سردار مکہ تھے، تو خانہ کعبہ میں ہی تمام کاموں کا فیصلہ، باتوں کا فیصلہ ہوا کرتا تھا، تو وہاں پر حضرت عبد المطلب کے لیے ایک مسند بچھائی جاتی تھی۔ اس کے اوپر اجازت نہیں تھی کسی کو کہ کوئی اس مسند کے اوپر بیٹھ سکے، لیکن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھیلتے ہوئے جاتے تھے اور اس مسند کے اوپر بیٹھ جایا کرتے تھے، کسی کی مجال بھی نہیں تھی، اس لیے کہ دادا خود فریفتہ تھے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، اور انہوں نے ممانعت کی تھی کہ دیکھو کوئی محمد کو منع نہیں کرے گا۔ اچھا، انہی واقعات کے گزرتے ہوئے تقریباً 8 برس کے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوئے کہ حضرت عبد المطلب کی بھی رحلت ہو گئی۔ روایت یہ کہتی ہے کیونکہ آپ قبیلہ قریش کے سردار تھے، کوئی گھر ایسا نہیں تھا کہ جس گھر کے لوگ حضرت عبد المطلب کی رحلت میں ان کے جنازے پہ نہ پہنچے ہوں، لیکن اسے ایک بچے کا تذکرہ تاریخ میں ضرور ملتا ہے جو کہ جنازے کے ساتھ ساتھ روتا ہوا چل رہا تھا، اور جسے یہ معلوم تھا کہ اب وہ چاہنے والا دادا کبھی دنیا میں نظر نہیں آئے گا اور اس کو دنیا سے اٹھا لیا گیا ہے۔ تو مکے میں قبرستان جنت المعلی جس میں حضرت عبد المطلب دفن ہے، وہاں تک یہ بچہ گیا ہے دادا کے جنازے کے ساتھ ساتھ، لیکن حضرت عبد المطلب نے دنیا سے رخصت ہوتے ہوئے اس عظیم شخصیت کی نگہداشت کی ذمہ داری ایک اور عظیم شخصیت کو عطا فرما دی، یعنی حضرت ابو طالب علیہ السلام۔ حضرت ابو طالب، جیسا کہ میں نے گزشتہ پروگرام میں عرض کیا تھا کہ حضرت عبد المطلب کو پروردگار عالم نے 10 بیٹے عطا فرمائے تھے، لیکن یہ تمام کے تمام جو 10 بیٹے تھے یہ مختلف ازدواج سے تھے۔ حضرت ابو طالب، حضرت عبداللہ اور حضرت زبیر، یہ 3 بھائی سگے تھے، ایک ہی ماں کے بطن سے تھے، لہٰذا یہ تینوں ایک دوسرے سے محبت بھی زیادہ کیا کرتے تھے۔ تو حضرت ابو طالب جو کہ سراپا شفقت تھے، سراپا محبت تھے اپنے مرحوم بھائی حضرت عبداللہ کے بیٹے یعنی محمد بن عبداللہ کے لیے، حضرت عبد المطلب نے وقت رحلت حضرت ابو طالب کو بلایا، حضرت ابو طالب کے ہاتھ میں اللہ کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہاتھ دیا اور کہا کہ ابو طالب تم میرے اس پوتے سے خبردار رہنا۔ اور حضرت ابو طالب نے، جیسا کہ آگے کی تواریخ گواہ ہے کہ کس جانفشانی کے ساتھ، کس تندہی کے ساتھ، کس محبت کے ساتھ
حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت کا بیڑا اٹھایا کہ اس طور کا دنیا میں کوئی باپ دکھا دے جو موت کے بستر پہ بھی بیٹوں کو سلا دے۔ سبحان اللہ، بہت بہترین آپ نے ہمیں بتایا، اور اسی کے ساتھ ہی جو ہے وہ ہم اپنا آج کا پروگرام ختم کریں گے انشاءاللہ۔ پھر آگے ایک اور پروگرام کے ساتھ ہم آپا کے ساتھ آئیں گے اور مزید رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کے اوپر روشنی ڈالیں گے۔ تب تک کے لیے مجھے اور آپا کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ محمد یا محمد یا